سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی تھے، اور پھر فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نور ہے جس کی وجہ سے روم اور فارس جو ہے وہ بھی روشن ہو رہا ہے۔ انتہائی معزز اور مکرم بھائیوں اور بزرگوں، مجھے احساس ہے کہ آپ تاک رات میں جاگتے رہے ہوں گے، مناجات کی ہوں گی، قیام اور تلاوت اور دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ہر ایک کی جو بھی عبادت تھی وہ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ میں اپنے محترم اور مکرم بھائی جان حبیب الرحمن ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کی مسجد کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے کزنوں میں سب سے بڑے وہ ہیں اور سب سے چھوٹا میں ہوں، تو یہ بھی ایک محسوس ہوتا ہے کہ میں کیا بات کہوں گا، لیکن فریضہ حق ہے جو کہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کو بھی صحت و عافیت سے نوازے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ میں نے سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دعا کا ذکر فرمایا، قرآن مجید نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو یوں بیان کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کی تلاوت بھی فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب قرآن مجید اور حکمت سنت بھی سکھائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی دعا کو دوسرے انداز سے بیان فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہی انداز ہے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ جس کا اس نے اظہار فرمایا ہے کہ جیسے جو بھی دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے وہی قبول ہو گئی۔ اس دعا کے اندر ایک بڑی خوبصورت سی مختصر سی بات ہے، اور وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ ہمارے موضوع جو سیرت کے پس منظر میں ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے
نبی مرسل علیہ الصلوۃ والسلام کو جس علاقے میں مبعوث فرمایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، یا اس کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کعبہ وہاں موجود تھا، وہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا؟ تزکیہ نفس نہیں تھا، تزکیہ نہیں تھا۔ اور تزکیہ کی انتہا تقوی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان متقی بن جاتا ہے، اور اس کے لیے تزکیہ کا پہلے معنی و مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح وہی پایا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا۔ گویا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف عبادات کی تصحیح کے لیے اور اس کے تزکیے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، اور صرف عبادات کے اندر جو ضروری چیزیں تھیں ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور کے جو مختلف قسم کے لوگ تھے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے صرف یہاں تک بات نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے ان کا مزاج بھی، ان کا کردار بھی، اور ان کے اطوار بھی، اور ان کے اخلاق بھی، اور ان کے آداب بھی، سب کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ شریعت تو ابراہیمی موجود تھی، اس دور میں قرآن نے جن جن مذاہب کا ذکر فرمایا ہے، یا جیسے جیسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، عیسائی موجود تھے، یہودی موجود تھے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودی کہتے تھے یہ عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے تھے یہ یہودی کچھ نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس دور میں ملحد موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم جب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ لوگ بھی موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر اس دور میں مشرکین موجود تھے۔ کعبہ خود جس کے اندر 360 بت موجود تھے، ہبل موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اصاف اور نائلہ موجود تھے، اس کے علاوہ دیگر کئی بت تھے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے بت بھی موجود، اور ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، اور حج بھی کیا کرتے تھے، قربانیاں بھی کیا کرتے تھے۔ الغرض ان کی نمازیں بھی موجود تھیں، لیکن پاکیزگی نہیں تھی، طہارت نہیں تھی، تزکیہ نہیں تھا، جس کا نتیجہ تقوی ہے۔ ہمارے رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی اس کی بابرکت سعادتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی انتہا میں بھی تقوی موجود ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تزکیے کے لیے دو بنیادی چیزیں موجود ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ کن القاب سے پکارتے تھے؟ کہ آپ صادق و امین ہیں۔ یہ بنیاد ہے کسی بھی قوم کی، کسی بھی شخص کی، افراد کی، اور ہر قسم کے طبقے کی اگر کوئی تزکیے کی بنیاد ہے تو وہ سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ جس قوم کے اندر، جس علاقے میں،
جن افراد میں سچائی نہیں ہے، یاد رکھیے وہ جتنی مرضی عبادت کر لے، نمازیں بھی پڑھ لے، حج بھی کر لے، زکوٰۃ بھی دے دے، دیگر اعمال بھی کر لے، تب تک وہ بندہ اللہ کے ہاں متقی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ قوم جس کے اندر بے ایمانی ہو، جو دیانت کا خیال نہیں رکھتا، امانتوں کا پاس نہیں رکھتا، وہ حفاظت نہیں کرتا، لوگوں کے قول و قرار کے ساتھ اس کی سچائی اور اس کی دیانت کا کوئی حال نہیں ہے، یقین مانے ایسے لوگ کسی بھی صورت میں تزکیے کے لائق نہیں ہیں اور وہ متقی بھی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بنیاد اپنے سے شروع کی اور پھر اس کو پوری دنیا کے لیے پھیلا دیا۔ کوئی ایک چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے والے کے اوپر لعنت نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت نہیں فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بندے اور نماز کے درمیان فرق صرف کفر کے اور بندے کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، شرک اور بندے کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن جب لعنت کی بات آئی تو فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہر بات پہ جھوٹ ہے، ہر معاملے میں جھوٹ ہے، ہمارا کردار ہی ایسا ہے۔ ہم اگر آپ اپنے گھر سے دیکھیں، بازار میں دیکھیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلق داری کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، نہ آپ کے اندر نہ ہمارے اندر سچائی ہے اور نہ ہی دیانتداری ہے۔ جبکہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بنیاد اس بات کی ہے کہ وہ سچائی اختیار کرے، وہ ایماندار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بنیاد پر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہی سچائی اللہ کی وحدانیت میں بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ سچائی اللہ کی وحدانیت میں ہو، بندہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی سچائی انسان کی نیکی اور تقوی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کے اعمال کے اندر یہ سچائی موجود ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہی دیانت و امانت، اگر وہ نیک اعمال کرنے کی صورت میں سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دے، یہی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ سچ اور دیانت یہ ہر قوم کی ترقی کا راز ہے۔ آج اس دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، سارا اگر جائزہ لیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پیسہ کم نہیں ہے، مسلمانوں کی فوج چوتھے نمبر پر سب سے بہترین فوج مسلمانوں کی فوج ہے، ایٹم بم تک بھی موجود ہے، ہر قسم کی آسانیاں، لمبی لمبی عمارتیں اور دوڑ و دھوپ سب کچھ موجود ہے۔ کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سچ نہ بولنا ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں لاکھوں میل مربع میل جو علاقے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے انڈر اور کسٹڈی میں آ گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے دل کو پاک رکھتے تھے، اور دل کی جو بات ہے وہی زبان سے ادا کرتے تھے۔ ان کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی منافقت نہیں تھی، ان کے کردار میں سچائی تھی، دیانتداری تھی، ایمانداری تھی۔ وہ اللہ کے حضور رات کو کھڑے ہو کر جو بات کہتے تھے، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے تھے، سامنے سورج جب نکلا ہوتا تو لوگوں کے ساتھ بھی وہی اسی طرح ہی باتیں کرتے تھے۔ آج کا مسلمان مسجد میں کچھ ہے، بازار میں کچھ ہے۔ آج کا مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے اس کا انداز اور ہے۔ کیا دنیا میں کم حفاظ ہیں؟ اتنے زیادہ قاری القرآن، اتنے زیادہ حفاظ کہ اب تو مساجد ملتی ہی نہیں ہیں، تلاوت کرنے والے بہت ہی زیادہ
سنانے والے، قرآن سنانے والے بہت زیادہ، لیکن تراویح کے موقع پر حفاظ زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں۔ یہ سارا کچھ موجود ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت تبلیغ کرنے والے کتنی جماعتیں ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ، سینکڑوں جماعتیں اسی کام سے وابستہ ہیں کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کیوں نہیں ہے؟ ترقی کیوں نہیں ہے؟ کفار کے دلوں میں رعب کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کیوں ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ زبان کچھ ہے، دل کچھ ہے، اور انسان کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور اس کی انتہا تقوی پر منتج ہے۔ متقی انسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو دل اور زبان سے یکسو ہو کر راضی کرتا ہے، جو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، ہر لحاظ سے اپنے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت زیادہ باتیں نہیں، مختصر سی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے بڑے خوبصورت پہلو ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت سے روم سے شہیب رومی نے بھی استفادہ کیا، سلمان فارسی نے بھی استفادہ کیا، مختلف قبائل کے سرداروں نے بھی استفادہ کیا، اور بالآخر انتہا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ فلاح اس وقت ہے، کامیابی اس وقت ہے، نجات اس وقت ہے، اللہ کا قرب اس وقت ہے جب انسان تقوی اختیار کرے اور اپنے جسم کو، اپنی ذات کو، اپنی روح کو تزکیہ کے ساتھ پاک کر دے۔ تزکیہ کرتے ہوئے انسان اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، اپنے کردار کو سنوارنے والا ہو، اپنی زبان میں بالکل صاف گو ہو، اپنے دل میں جو کچھ زبان پہ ہے وہی اپنے دل میں رکھنے والا ہو، خیر خواہی کے جذبات رکھنے والا ہو۔ اسلام نے اور سیرت نبوی نے جو خوبصورت ہمارے لیے چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا حق وابستہ کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے۔ مرد ہے تو اس کا حق الگ موجود ہے، واضح ہے، عورت کا حق بالکل واضح ہے۔ اگر ایک بچہ ہے تو اس کا حق اپنا، باپ ہے تو اس کا حق، ماں کا حق۔ اگر بازار میں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے اپنے اپنے حقوق موجود ہیں، اسلام کے اندر غریبوں کے حق، مسکینوں کے حق، بیواؤں اور یتیموں کے حق، اور اسی طرح جو محتاج ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کے حق، جو سوالی ہیں ان کے حق، دینے والے اغنیاء کا حق، علم والے کا حق، کم عقل کا حق، جاہل کا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے یہ حقوق ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میاں اور بیوی کا حق موجود، اولاد کا اور والدین کا حق موجود، ساس اور سسر کا حق موجود، بندہ زندہ ہے تو تب اس کا حق موجود، فوت ہو چکا ہے تو تب اس کا حق موجود، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، صرف جنین میں سے ہے، حمل کی صورت میں ہے، تب حق موجود اور مسلمہ ہے۔ اگر کوئی ایک شخص مسلمانوں کی آبادی میں ہے تو اس کا حق ہے، اگر وہ کفار کے علاقے میں ہے تو اس کا حق موجود ہے۔ انسان کے لیے صرف یہاں انسانیت کے لیے حقوق موجود نہیں، اسلام نے تو جانوروں کے حقوق متعین کر دیے۔ ذبح کرنا ہے تو کیا کیسے کرنا ہے اس کا حق موجود ہے۔ کسی کیڑی مکوڑے کا حق بھی موجود ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پہلو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی قرض دینے والا ہے تو اس کا حق موجود ہے، قرض لینے والے کا حق موجود ہے۔ اسی طرح اگر رعایا ہے تو اس کا حق موجود ہے، بادشاہ ہے تو اس کا حق موجود ہے۔
میرے بھائیوں، یہ تو اتنا وسیع معاملہ ہے، کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں تک کہ پتھر بھی، ان کے بھی حقوق موجود ہیں کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے اور ان کو بتوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ان آسمان اور زمین کے حقوق بھی موجود ہیں، ان پتھروں اور شجر و حجر کے سب کے حقوق موجود ہیں۔ اسلام نے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک پرندہ، چھوٹی سی چڑیا جو آ کے اپنے بچے کے لیے ارد گرد چکر لگا رہی تھی ایک صحابی کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا بھی حق بتایا ہے، ایک بلی کا حق بتایا ہے، ایک کتے کا حق بتایا ہے۔ سب سے کم تر جو چیز موجود تھی اس کائنات میں، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا بھی حق موجود ہے۔ سیرت نبویہ کو پڑھیے، آپ کے دل روشن ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں نور آئے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے، اسلام کا مطالعہ کیجئے، آپ کو احساس ہوگا اللہ رحمان نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت تعلیمات رکھی، کتنی منور اور روشن، کتنی زبردست قسم کے احساسات اور جذبات اور محبتوں کا والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے فائدہ اور بے مقصد پیدا کیا، اور جب جو کچھ رکھ دیا اس کے حقوق بھی متعین کر دیے، اور پھر سب سے بڑا اس کا اپنا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے جس کے لیے بعثت کی گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا کس مقصد کے لیے؟ صرف ایک مقصد کے لیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرو، دل سے بھی اور زبان سے بھی، اور عمل کے ساتھ اس کو واضح کر دو اور لوگوں کے سامنے پیش کر دو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی وتیرہ اور عمل ہے، اور یہی بعثت کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، حقوق کو بھی پہچانیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حق، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے حقوق، اور پھر بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق۔ جیسے اللہ کے ساتھ کوئی اس کی الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات میں شریک نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو کون سے اعمال لے کر جائیں گے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، پاک کر لیجئے۔ میں اپنے آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں، آپ سے بھی یہی التماس اور گزارش ہے۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، ہمیں سچائی کا، دیانتداری کا، اور اللہ کی طرف سے جو نازل کیے ہوئے احکام ہیں ان کا پاس رکھنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے، احساس رکھنا چاہیے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے برا نہیں سوچتا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بخشش کا سامان فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں متقین میں شامل فرما دے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، اور ہمیں اس صراط مستقیم پر چلائے جس کا حکم اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے اندر جب ہم ملیں تو ان کو بھی خوش کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔